کہ شیعہ وہ باطل فرقہ ہے جو محبت اہل بیت کی آڑ میں ہمارے درمیان میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ آج جو موجودہ قرآن ہے یہ قرآن محفوظ ہے ہی نہیں، یہ تحریف شدہ قرآن ہے۔ حضرت ابو بکر کو اہل بیت سے بہت نفرت تھی، لہٰذا اس نفرت کی بنیاد پہ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا بہت سارا وہ حصہ جو اہل بیت کی فضیلت میں آیا تھا اس کو قرآن سے نکال دیا۔ ہمیں ٹھیکہ نہیں دیا گیا، ہمیں ذمہ داری نہیں دی گئی کہ طارق جمیل کی طرح ہم سب کو ملانے بیٹھ گیا، ایک ہو جاؤ امت بن جاؤ۔ امت بن جاؤ، امت بن چکی، تو کوئی نیا پیغمبر آیا کہ جو نئی امت بنا رہا ہے؟ کیا امت بن جاؤ؟ کہ میں بہت مختصر خطاب کر کے ختم کر دوں گا، کیونکہ حضرت علامہ مولانا حافظ احسان صاحب شری لنکا دامت برکاتہم العالیہ 4 بجے ان کی ٹرین ہے آسنسول سے، تو حضرت کو 4 بجے سے پہلے 4 بجے ٹرین پکڑنا ہے تو کم سے کم 3:30 بجے تو یہاں سے نکلنا پڑے گا، تو آدھا گھنٹہ کم سے کم تیاری اور سوٹ کیس وغیرہ لینا اور پھر اسٹیشن جانا اس میں لگ جائے گا، تو وقت بالکل زیادہ ہے نہیں، 12:30 بج رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے دیر میں ان کی اور مجھے اپنی تقریروں کو سمیٹنا ہے۔ تو اب اگر اس میں آپ تھوڑا سا اس طرح سے ڈسٹربینس کرو گے تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے آپ برائے کرم تشریف رکھیں اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کریں، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 3 فتنے اس وقت مسلمانوں کے تعلق سے بہت زیادہ شدید فتنے ہیں۔ ایک دشمنان اسلام کا فتنہ جو دن بدن نت نئے طریقے کھوجتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، مالی اعتبار سے ان کی مذہبی شناخت کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ان پہ پریشر قائم کیا جائے اور کس طرح ان کو ہندوستان میں دبا کر رکھا جائے اور اس حال تک ان کو پہنچا دیا جائے کہ وہ اپنی مذہبی شناخت کا کھل کر اظہار بھی نہ کر سکے۔ یہ ایک طویل گفتگو ہے، سیاسی حالات کس طرح کے ہیں وہ آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ اب دوسرا جو ایک فتنہ ہے مسلمانوں پر اس وقت وہ ہے بدعقیدگی کا فتنہ۔ یہ ایک ہمارے اندرونی دشمن ہے۔ ایک دشمن تو وہ ہے دشمنان اسلام جو کھلا دشمن ہے، جس کو ہم سمجھ بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، اس کی سازشوں کو بہت حد تک سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارا دشمن وہ ہے جو ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، حلیہ بھی ہماری طریقے کا ہوتا ہے، کپڑے لباس بھی ہماری طریقے کے پہنتا ہے، اس کے نام بھی ہماری طریقے ہوتا ہے، تہذیب تمدن رہن سہن سب کچھ ہمارا، عبادت بھی کرتا ہوا نظر آئے گا، نماز بھی پڑھتا ہوا نظر آئے گا، ہماری مساجدوں میں بھی نظر آئے گا، عیدگاہوں میں بھی نظر آئے گا۔ غرض کے اس کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہے یا دشمن ہے ہمارا۔ لیکن مسئلہ کہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اہل فہم حضرات جو ہے ہماری جماعت میں، یہ اہل ادراک ہے جو ادراک کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو انسانوں کو پہچاننے کا سلیقہ رکھتے ہیں، ان کے گفتگو سے، ان کے عقائد اور نظریات سے ان کو بھاپ لیتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہ صلاحیت ہمارے قوم میں ہر فرد میں نہیں ہوتی۔ مخصوص ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی صلاحیت اللہ ان کو نوازتا ہے، اور یہ صلاحیتوں سے جو بہرہ بر ہوتے ہیں وہ ہماری جماعت کے علماء اہل سنت ہے۔ اور تیسرا پھر ایک اور فتنہ ہے، وہ ہے مذبذبیت کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، پلپلا پن، ادھر بھی اور ادھر بھی، طے نہیں کر پاتے ہیں بیچارے کہ کدھر جائیں ہم۔ یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے ان کو، یہ بھی ٹھیک نظر آتا ہے، دونوں گروہ میں امتیاز نہیں کر پاتے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ اور ایسے لوگوں سے اکثر جب ملاقات ہوتی ہے اور ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چھپا ہوا دشمن ہے، لیکن یہ در حقیقت ہمارا دشمن ہے، اور ہمارا اس لیے دشمن ہے کہ یہ ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کا دشمن ہے۔ تو ہماری قوم اس بات کو ماننے سے، اس تنبیہ کو قبول کرنے سے، اس نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیتی، کہتی کیسی بات کر رہے بھائی، نماز تو پڑھتے ہوئے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، نام ان کے بھی مسلمانوں کی طرح ہے، داڑیاں ان کی بھی ہے، لباس بھی ان کے مسلمانوں کی طرح ہے، ہماری طرح رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہماری طرح سارے معاملات ہیں، ہم کیسے سمجھ لیں کہ بھائی یہ غلط ہے؟ اور یہ صلح کلیات، یہ تذبذب، یہ ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ بدعقیدگی کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے، ہدایت نصیب میں ہے،
وقت پر ہدایت مل گئی، وقت پر شعور و سمجھداری آ گئی تو بچ جاتا ہے انسان، ورنہ پھر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو اس صلح کلیت کے فتنے سے باز نہ رکھا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صلح کلیت کے بعد نعوذ باللہ پھر وہ گمراہوں میں ہوتا ہے، گمراہوں کے بعد پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور کفر کے بعد اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا اپنے آپ کو اس وقت بھی مسلمان ہے۔ اب کیسے جانے ہم بھائی کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا نہیں، اس کو کیسے پہچانے، کیسے سمجھے؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اس کی خبر دی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ میں یہ بتاؤں کہ یہ حدیث پاک اتنی مستند ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا محدث گزرا ہو جس نے اپنی کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل نہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ میں نے تحقیق کی تو میں نے پایا کہ تقریباً 18 اجلہ صحابہ اکرام ہیں جو اس حدیث کے راوی ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے 12 سنی ہوں گی۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان بنی اسرائیل تفرقت سنتین علی 70 ملہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں لوگوں، قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری، رسول اللہ سے پہلی کی امت بنی اسرائیل گزری جس میں بہت سارے انبیاء اکرام مبعوث ہوئے، حضرت عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے۔ فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا تو وہ قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً، اور اے لوگوں آگاہ ہو میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی۔ وہ 72 فرقوں میں بٹے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی، ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائیں گا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی، جنتیوں کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، کیسے ہم ان کو پہچانے کہ جنتی ہے؟ تو آقا نے جو پہچان بتائی، اس زمانے میں اس پہچان کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کا جنتیوں کی پہچان یہ ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہوں گا۔ اب یہ ایک پیمانہ ہمیں مل گیا کہ اگر کوئی ہمارے حلیے میں آ رہا ہے، سر پہ ٹوپی اور داڑھی لگی ہوئی ہے، جسم پہ اسلامی لباس سجا ہوا ہے، وہ اس وقت تک ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ اس کی بولی، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ وہی ہے جو رسول اللہ اور صحابہ کا تھا۔ اگر اس کا عقیدہ صحابہ رسول کے عقیدے کے مطابق ہے تو ہمارا ہے، ورنہ پھر وہ ان 72 فرقوں میں سے کسی نہ کسی ایک فرقے سے ضرور تعلق رکھتا ہے، اور ایسے شخص سے ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج جو موجودہ جماعتیں ہیں، کچھ نامزد ہیں، مختلف ناموں سے وہ اپنی آئیڈینٹی کو بتاتے ہیں، مختلف ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ ہم اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، اور ہمارا دعویٰ ہی نہیں اس کا ثبوت ہے کہ ہم وہی ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اپنے صحابہ کو دیا، صحابہ سے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو، اور تبع تابعین سے ائمہ سے ہوتے ہوئے ہم تک وہ عقیدہ پہنچا۔ اور آج جو کچھ جماعتیں الگ الگ ناموں سے نامزد ہے، ہم ان کو اہل سنت اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم نے رسول اللہ کی اسی حدیث پاک کو کسوٹی بنایا، ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 3 فتنے ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، صلح کلیت کا ایک فتنہ، ایک جو ہے بدعقیدگی کا فتنہ، اور ایک دشمنان اسلام جو کھلے طور پر ہے۔ بدعقیدہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ایمان کو کیسے برباد کرے، تو ہمارے درمیان ہمارے بیچ رہ کر کچھ ایسے عقائد اور نظریات کو داخل کر دیا گیا یا داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو صحابہ رسول کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اس تعلق سے تاریخ اسلام میں جو پہلا فرقہ بنا تھا وہ شیعہ فرقہ ہے۔ ہمارے علماء کی محنتوں کا ثمرہ تھا کہ اس فتنے کو، اس فرقے کی نظریات اور اس کے باطل عقائد کا ایسا قلعہ کما کیا، صدیوں تک یہ فتنہ دفن رہا، دبا رہا، لیکن افسوس کی بات ہے
کہ اب کچھ سالوں سے یہ فتنہ دوبارہ ہمیں پھر نظر آ رہا ہے، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں یہ فتنہ ہمارے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ اعلی حضرت کی زبان میں اگر کہوں کہ شیطان کے حربوں میں سے سب سے شدید تر حربہ یہ ہے کہ شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے اور دوا کے بہانے جو ہے زہر دیتا ہے۔ شہد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دکھائی جاتی ہے، لیکن جب اندر جھانکو تو نظریات عقائد کچھ اور نظر آتے ہیں۔ اگر شیعہ فرقے کی ہم بات کریں تو اتنے باطل نظریات ہیں کہ جو خدا کی قسم نہ ہرگز صحابہ کا عقیدہ ہو سکتے نہ رسول کا عقیدہ ہوتے۔ میں بہت سارے اگر عقائد بتاؤں تو رات چھٹی پڑ جائیں گی، صرف ایک عقیدہ بتاؤں گا، پروف میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے تو کیا ہم ان کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہماری صلح کلی والی پالیسی صحیح ہے کہ کسی کو برا نہ کہا جائے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح؟ ایک عقیدہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں قرآن عظیم کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ کس پر نازل ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرنے والی ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اپنے دور خلافت میں چند صحابہ کی ٹیم تیار کر کے انہوں نے کتابی شکل میں قرآن کو جمع کیا۔ مشورہ حضرت عمر کا تھا کہ کتابی شکل میں قرآن جمع کر دیا جائے، اس لیے کہ حفاظ انتقال کریں گے، جنگوں میں شہادت پا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا سے حفاظ ختم ہو جائیں گے، قرآن کا کوئی یاد کرنے والا نہ رہے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کی بہت ساری باتیں ذہنوں سے جو ہے نکل چکی ہوں گی، لوگ ان تعلیمات سے، قرآن کی باتوں سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کو مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ یہ مشورہ صحابہ نے پسند کیا، کتابی شکل میں جمع ہوا، 30 پاروں کی شکل میں جمع ہوا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، 1400 سال کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ابو بکر نے جمع کیا وہی قرآن تھا، جیسا حضور پہ نازل ہوا تھا، جیسی آیتیں حضور نے پڑھ کے تلاوت کی تھی، نہ اس کا زیر بدلا ہے نہ اس کا زبر بدلا ہے۔ اور اس کے تحفظ کا یہ عالم ہے کہ آج بھی اگر کوئی حافظ قرآن تراویح پڑھتا ہے، تراویح سناتا ہے، یا کوئی نماز میں قرات کرتا ہے، یا کوئی تقریر میں آیت پڑھتا ہے اور آیت میں اگر زیر و زبر کا بھی غلطی ہو جائے، فرق پڑ جائے، تو ایک نہیں سینکڑوں ٹوکنے والے ہوتے، سینکڑوں واقف ہوتے جو سمجھ لیتے، جان لیتے کہ بھائی پڑھنے والے قاری سے فلاں جگہ غلطی ہو گئی ہے، یہاں زیر تھا زبر سے پڑھ لیا، زبر تھا زیر سے پڑھ لیا، یعنی اس کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ زیر و زبر بھی اس کا بدلہ نہیں جا سکتا۔ لیکن شیعہ وہ باطل فرقہ ہے جو محبت اہل بیت کی آڑ میں ہمارے درمیان میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ آج جو موجودہ قرآن ہے یہ قرآن محفوظ ہے ہی نہیں، یہ تحریف شدہ قرآن ہے۔ حضرت ابو بکر کو اہل بیت سے بہت نفرت تھی، لہٰذا اس نفرت کی بنیاد پہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا بہت سارا وہ حصہ جو اہل بیت کی فضیلت میں آیا تھا اس کو قرآن سے نکال دیا، اور باقاعدہ باضابطہ اسی کتابیں اس فرقے میں لکھی جو اس فرقے کے، ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر اس فرقے کے معتبر مستند معتمد علماء کہلاتے ہیں، جن میں اگر میں نام لوں تو کلینی ہے ایک، اصول کافی انہوں نے کتاب لکھی، معاذ اللہ ان کتاب کی نسبت امام جعفر کی طرف کی گئی کہ ساری روایتیں ہم نے امام جعفر حضرت ابو عبداللہ امام جعفر سے نقل کی، اور ساری من گھڑت روایتیں امام جعفر کے کھاتے میں ڈال کے کہا گیا کہ صاحب قرآن میں اتنے ہزار آیتیں تھی، اتنی آیتیں ابو بکر نے نکال دی، اتنی ہزار موجود ہے۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ نکال دیا۔ ملا باقر مجلسی اس فرقے کا ایک مولوی ہے، اس نے حیات القلوب نام کی کتاب لکھی، اس میں ذکر کرتا ہے کہ سورہ اہل بیت ایک مکمل سورت تھی، ابو بکر نے پوری سورت کو نکال دیا۔ قرآن کی آیتوں میں تحریف کی، جہاں جہاں علی کا نام تھا وہاں علی ہٹا کے مختلف جملے لائے گئے، اہدینا الصراط العلی، آیت یوتی اللہ، اے اللہ ہمیں علی کے راستے پر چلا، ابو بکر نے لفظ علی ہٹایا اور آیت کو یوں کر دیا اہدینا الصراط المستقیم، مستقیم نہیں تھا، وہ علی تھا۔ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت ابو بکر نے بدلی، آیت یوں تھی فَاسْأَلُوا عَلِيٍّ لا تعلمون، علی سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو، علی ہٹا کے اہل ذکر کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
کہا یہاں پر مم مثل نہیں تھا بلکہ یہاں تھا مم مثلی نہیں تھا بلکہ تھا مثل علی، علی کے مثل ہے، جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبر محمد پہ نازل کیا اور ساتھ میں علی کی جیسا بھیجا، اس کی مثل کوئی اور علی ہو تو لے آؤ۔ وہاں علی ہٹا کے صاحب وہاں پہ قرآن کر دیا انہوں نے، جبکہ وہاں ذکر علی کا ہے۔ اس طرح بہت ساری آیتیں باضابطہ اصول کافی میں لکھی ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، 6 جلدوں میں چھپتی ہے۔ حیات القلوب میرے پاس موجود ہے، جس میں یہ باتیں لکھی گئی ہے کہ ابو بکر نے بدل دیا۔ پھر کہا گیا کہ جب ابو بکر بدل رہے تھے تب سوال ہوتا ہے بھئی علی کیا کر رہے تھے اس وقت؟ بھئی علی شیر مرداں، شاہ یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جس کی شان یہ ہو قرآن بدلا جا رہا ہو، وہ خاموش کیوں ہے؟ کہتے ہوا یہ کہ حضرت علی نے قرآن ترتیب دیا، اوریجنل قرآن لکھا اور اسی طرح قرآن لکھا جیسے حضور پر نازل ہوا تھا۔ اوریجنل صحیح قرآن لے کر ابو بکر کی خدمت میں پہنچے اور کہا ابو بکر 2 مہینے میں مسلسل قرآن لکھتا رہا، 2 مہینے کی محنت و مشقت کے بعد میں یہ اوریجنل قرآن لایا ہوں جیسا رسول پہ نازل ہوا تھا، جیسا آقا نے بتایا تھا۔ تم نے قرآن میں تحریف کیا، تم نے قرآن کی آیتوں کو بدل دیا، یہ قرآن ہے اوریجنل، اس کو رائج کرو، اس کے نسخوں کو بناؤ اور ان نسخوں کو مسلمانوں میں عام کرو۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا ہمارے لیے جو ہم نے قرآن لکھا یہی کافی ہے۔ تو علی کو جلا لایا اور اس قرآن کو لے کر آپ نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ہاتھ لہرا کے کہا دیکھ رہے ہو اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو اس قرآن کو دیکھ رہے ہو، دیکھ لو دیکھ لو، اب قیامت تک تم اس قرآن کو دیکھ نہ سکو گے، آخری بار اس اوریجنل اصلی قرآن کا دیدار کر لو۔ پھر اس کے بعد حضرت علی آئے، اپنے بیٹے حسن کو قرآن دیا، کہا بیٹا حسن یہ قرآن اپنے وصی کے علاوہ، اپنے وارث کے علاوہ کسی کو نہ دینا، کسی کو نہ دکھانا۔ تو امام حسن نے امام حسین کو قرآن دے دیا، امام حسین نے وہی وصیت کی پھر اپنے بعد والوں کو، انہوں نے امام زین العابدین کو دے دیا، امام زین العابدین نے امام باقر کو دے دیا، امام باقر نے امام جعفر کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام نقی علی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام علی سقی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام جواد کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام حسن عسکری کو دے دیا، انہوں نے امام مہدی کو دیا۔ امام مہدی لے کر وہ قرآن لے کر غائب ہو گئے، قیامت کے دن اوریجنل قرآن لے کر آئیں گے۔ تو آپ کے اور ہمارے گھر میں جو قرآن ہے وہ کون سا ہے؟ ڈپلیکیٹ۔ جن کا یہ عقیدہ ہو کیا ہماری صلح کلیت اتنی نیچ ہو گئی ہے، اتنی گر گئی ہے کہ ہم ان کو بھی کہے کہ یہ بھی صحیح ہے، کسی کو برا نہ کہو؟ جو ہماری قرآن، ہماری کتاب، اللہ کی کتابوں کو ہی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہیں گے فاروق صاحب ہم کیسے یقین کر لیں؟ آپ نے نام لیے کتابوں کے، ان کتابوں کے تو نام بھی نہیں سنے ہم نے۔ اصول کافی پہلی بار سن رہے ہیں، حیات القلوب ہم پہلی بار سن رہے ہیں، ناسخ التواری کی کتاب ہم پہلی بار سن رہے ہیں، بہت ساری کتابوں کے آپ نام اور بھی لے لیں، ہم تو سب پہلی بار سن رہے ہیں، کیسے یقین کریں؟ تو میرے پروگرام کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ میں کتابوں کے ساتھ ساتھ کچھ بولتے ہوئے چہرے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے۔ ساؤنڈ چالو رہے اس کا بھائی لیپ ٹاپ کا۔ ابھی حال ہی میں پاکستان کے ایک صاحب ہیں، زندہ ہے مردہ نہیں ہے، میں زندوں کو ہی دکھاتا ہوں۔ ان کا نام ہے جناب مولوی شبیر حسن میسم۔ پاکستان کی شیعہ اہل تشیع کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کا نام ہے الزہرا اکیڈمی، اس کے چیف ہے، ایران سے ان کے روابط اور تعلقات ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں اہل تشیع کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک تقریر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ مبارک ہو شیعو، وہ قرآن جو غائب ہو گیا تھا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اور کتنے نسخے ملے؟ 4 نسخے ملے۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں جناب۔ اس کا ساؤنڈ والے کہاں ہے؟ اس کا ساؤنڈ چالو کیجیے، وقت بھی نہیں ہے۔ چلیے یہ کیا کہہ رہے ہیں میں سنا دیتا ہوں، آپ کچھ پہ اعتماد کریں، اب اس کے سوا بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ شبیر میسمی صاحب جو ہے یہ اس ویڈیو میں کہہ رہے تھے، کہتے ہیں، اور یہ نیٹ پر موجود ہے، اگر آپ ٹائپ کر لیں گوگل اس پر جا کے یوٹیوب وغیرہ پہ کہ مولوی شبیر میسمی اور قرآن، اس طرح کو ٹائپ کر دے تو ویڈیو سامنے آ جائیں گے۔ تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ شیعوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ائمہ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا تھا، اوریجنل قرآن، اس کے 4 نسخے ہم کو مل گئے، اور اس 4 نسخوں کو ہم نے کیا کیا ہے، برٹش میوزیم لائبریری کو بھیجا ہے برٹین میں، تاکہ وہ اس کو چیک کر کے بتائیں کہ یہ اسی زمانے کا کاغذ ہے، اسی زمانے کی سیاہی ہے، تاکہ تصدیق کرے وہ کہ یہ وہی قرآن ہے۔
یعنی انداز لگائیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، اور اس کی تصدیق کون کریں گے؟ انگریز لوگ کریں گے۔ یہ ویڈیو سنتے تو آپ کو بڑی دلچسپی محسوس ہوتی، کیونکہ کچھ باتیں مجھے یاد نہیں، اور کیا کیا بولا، جو یاد آ رہی ہے میں سنا کے رد کر دوں گا اس کا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں سے تصدیق ہو جائیں گی، سیٹسفائی ہو جائیں گے ہم لوگ، اور ویریفائی کر دیا جائے گا کہ ہاں یہ وہی قرآن ہے جو علی نے لکھا تھا، تو ہم پھر انقلاب ایران کے بعد، انقلاب ایران کا انقلاب کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی انقلاب آیا ایران میں، انقلاب ایران کے بعد شیعوں کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، بطور کارنامہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ 1400 سال کے بعد ہم اوریجنل قرآن کو تلاش کر کے لے آئے، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ امت تک یہ اصل قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ دو ضرب ہے کہ ایک تو تمہاری ہی کتابیں کہتی ہے کہ امام مہدی لے کر گئے تو قیامت کے وقت لے کر آئیں گے، تو بیچ میں تم کہاں سے لے آئے؟ تو یہ تو ایک عقیدے کا دوگلا پن تمہارا خود ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم دونوں طرف سے باطل ہو۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ درست ہے تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک تو دونوں بکواس ہے۔ تمہارا نزدیکی عقیدہ اگر درست ہے، اس کو تم صحیح مانتے ہو، اور تمہارے معتبر اور مستند علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے پاس اصلی قرآن قیامت کے وقت لے آئیں گے، تو پھر یہ بیچ میں لائے، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، کذب ہے۔ اور اگر یہ سچا ہے تو پھر امام مہدی والا جو ہم قول اور جو تمہارا عقیدہ ہے وہ جھوٹا ہے، تو تمہارے یہاں سے لے کر جتنے 14 سال سے گڑتے آ رہے تھے کہ امام مہدی لائیں گے، سب جھوٹے قرار پائے۔ تو جس فرقے کے بڑے بڑے علامہ جھوٹے ہو، فرقہ خود کتنا بڑا جھوٹا ہو، تو دونوں طرف سے تم جھوٹے ہو۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جس کا زیر و زبر تک نہیں بدلا گیا، جس کا سکون تک، جس کا قوم تک نہیں بدلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی، پچھلی بھی آسمانی کتابیں آئی، اللہ نے ہی وہ کتابوں کو نازل کیا، لیکن حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا۔ صرف قرآن عظیم ہے جس کے بارے میں کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب، ہم نے اس کتاب کو، اس ذکر کو نازل کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی لے رہے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو کس کی مجال ہے کہ قرآن کو بدل دے؟ ہو سکتا ہے کل آپ کہیں کہ بھائی یہ دعویٰ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بدلنا کون سی مشکل بات ہے؟ بھائی ہم قرآن لے آئیں، اب اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور رب العالمین کو ہم رب العالمین کر دے تو ہم نے تو بدل دیا۔ بھائی آپ کہتے ہیں زیر زبر نہیں بدل سکتے، ہم نے بدل دیا۔ ہم زیر کی جگہ زبر لکھ دیں، کون ہوتے ہو آپ، کہاں ہاتھ پکڑ سکتے ہو اب ہمارا؟ ہم نے تو بدل دیا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ کچھ تو نہیں کیا۔ معاذ اللہ، اگر یہ آپ کا تصور ہے، کسی کا تصور ہو جائے، مسلمان کا تو تصور ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی بیوقوف اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ حفاظت کا ذمہ جو رب فرما رہا ہے، تو یہ سیاہی کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو ہے اوراق کی حفاظت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن جو نفس قرآن ہے اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ ایسا رسول اللہ کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور حفاظت ایسے کی کہ تم اوراق بدل سکتے ہو، سیاہی بدل سکتے ہو، حروفوں کو تبدیل کر سکتے ہو، لیکن بچوں کے سینے میں جو قرآن کو اللہ نے حفظ فرما دیا، اس حفظ شدہ دل کے قرآن کو جو نقش ہو گیا، اس کو کیسے بدل سکو گے؟ اس کو تم نہیں بدل سکتے۔ تو قرآن عظیم ایک محفوظ کتاب ہے، لیکن ہمارے درمیان میں مسلمان کہلانے والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس قرآن کو اللہ کا کلام اور اللہ کی اصل کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر